ایک بڑی اہم بیماری ہے جس کا نام ہے حسد۔ قرآن و حدیث میں اس پر بہت ہی فوکس کیا گیا ہے، توجہ کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات میں اس حوالے سے بات ہوئی ہے، اور احادیث میں بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے حوالے سے کافی ارشادات فرمائے ہیں۔ علماء کرام نے بتایا ہے کہ حسد اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی فضیلت والی چیز دیکھ کر کوئی خوبی دیکھ کر، اللہ کی کوئی نعمت دیکھ کر اس طرح کی سوچ پیدا کر لینا، یہ ذہن بنا لینا، یہ آرزو اور تمنا کرنے لگ جانا کہ اس بندے میں یہ جو خوبی ہے یہ ختم ہو جائے، اسے یہ جو نعمت ملی ہے یہ ختم ہو جائے، اسے جو اللہ کا فضل حاصل ہے یہ اس کے پاس نہ رہے۔ یہ بیماری جب انسان کو لگتی ہے تو اس کے اندر جلن اور آگ کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ وہ پھر ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے، اسی آگ میں، اسی جلن میں جلتا رہتا ہے کہ اس بندے کی یہ خوبی کیسے ختم ہو، اسے یہ جو نعمت ملی ہے کیسے زائل ہو۔ اللہ کا اس میں یہ انعام ہوا ہے، کس طریقے سے یہ اس کے ہاتھ سے جاتا رہے۔ اور اس کے لیے پھر اپنے اس مقصد کے لیے پھر وہ عجیب و غریب ہتھکنڈوں میں بھی اتر آتا ہے۔ کبھی لوگوں سے اس کی غیبت کرتا پھرے گا، اجاگر کرنے کی بجائے، اعتراف کرنے کی بجائے اس کی خامیوں، اس کی کمزوریوں کا تذکرہ کرتا رہے گا، اور پھر اسی کام میں بے انصافی سے بھی کام لے گا جو اس کے اندر خوبیاں موجود ہیں وہ تو پردے میں رکھ ہی رہا ہے، لیکن اس کے ذمے جو ناکامیاں لگا رہا ہے وہ بھی بے بنیاد ہوتی ہے، جھوٹ جھوٹ گھر کے اس کی ایڈ بناتا رہے گا، اور کئی دفعہ کوئی عملی اقدام کر بیٹھے گا، اسے مارنے پر آ جائے گا، اسے راستے سے ہٹانے پر آ جائے گا، اس کے خلاف سازشیں ہوگی۔ تو یہ جو آگ جلتی ہے حسد والی دل میں، اگر اس کا شریعت کے روشنی میں علاج نہ کیا جائے تو وہ اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا جب تک وہ اس آگ میں بالکل خود کو راکھ نہیں کر دیتا۔
سمجھتا ہی نہیں. یعنی جسے یہ معلوم ہے، جس کا یہ ایمان ہے، جس نے یہ اقرار کیا ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور پھر وہ اس طرح کی ذات ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کسی کو حسن دیا ہے، جوانی دی ہے، مال دیا ہے، عہدہ دیا ہے، گلے کی کوئی خوبصورتی دی ہے، قلب دیا ہے، کسی قسم کی کوئی نعمت کوئی دی ہے تو اس مالک نے دی ہے. تو ایک موحد بندہ، ایک اللہ کی ذات کو ماننے والا بندہ، اللہ کی ذات کا اقرار کرنے والا بندہ جو ہے نا، اسے تو یہ جچتا ہی نہیں تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سنیے کہ میرے آپ کے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان اور حسد ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. یعنی جس بندے کو یہ معلوم ہے، ایمان ہے اس کا کہ دینے والا اللہ ہے، تو وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ اس کو کیوں دیا، تو کیوں نہیں دیا، اس کا ختم ہو، اس کے ضائع ہو جائے، یہ نعمت اس کے ہاتھ سے جاتی رہے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشاد میں سے بات سمجھائی کہ یہ بات کیا کرے. آپ کے ارشاد مبارک سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ جس نے اللہ کی ذات کا اقرار کر لیا ہے، اسے یہ نہیں چاہیے کہ یہ سوچتا پھرے کہ اس کی خدا کی یہ نعمت ختم کیوں نہیں ہوتی، خدا کی یہ نعمت ختم کیوں نہیں ہوتی. اور یہ ایسی بیماری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں فرمایا کہ لوگوں دعوت الامم کہ پہلی امتوں کی بیماریاں جو ہے ان میں بھی آہستہ آہستہ ضرور آئیں گی. اس ارشاد میں آپ نے کئی بیماریوں کا تذکرہ فرمایا. فرمایا کہ تم میں غرور آئے گا، تم میں فخر آ جائے گا، تم میں تباغض آئے گا. یہ کھچا کھچا سا رہنا ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے سے دور دور رہنا، تمام بعید سے لفظ بنا. اور آپ نے ارشاد کرنا تم میں کثرت کی چاہت آئے گی. یہ بھی بیماری ہے کہ اتنا ادھر سے آئے، اتنا ادھر سے آئے، اتنا ادھر سے آئے. تو اسی ارشاد مبارک میں اس میں آپ نے یہ ساری بیماریاں ذکر فرمائی نا، آپ نے فرمایا کہ تم میں حسد بھی آئے گا. یہ پہلی قوموں کی بھی بیماری ہے اور یہ تمہیں بھی آئے گی کہ تم ایک دوسرے کی نعمتیں برداشت نہیں کرو گے، ایک دوسرے کی خوبیاں برداشت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے فضل و کمال برداشت نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے فضائل برداشت نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے مسائل نہیں دیکھ سکو گے. یہ حسد ہے. بہرحال وقت کی قلت کے پیش نظر قرآن مجید کی ایک آیات پڑھی جو خطبہ میں بھی پڑھی. فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. لوگوں زندگی میں تم دیکھو گے کہ اللہ کی تقسیم عجیب و غریب طریقے کی تمہیں نظر آئے گی. کسی کو اللہ نے حسن سے نواز رکھا ہوگا، کسی کو اللہ نے مال و دولت سے نواز رکھا ہوگا، کسی کو اللہ نے حسن کی خوبیاں، خط کی خوبیاں عطا فرمائی ہوگی، کسی کو اللہ نے اقتدار دے رکھا ہوگا. واللہ فضل بعضکم علی بعض
کسی کو رزق میں فضیلت دے دی. جب یہ تقسیم دیکھو تو یہاں شریعت سے رہنمائی ضرور لینا. یہاں نفس کی بات مان کر خود کو ہلاک نہ کر بیٹھنا. یہاں نفس کی پیروی کر کے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض نہ کرنے لگ جانا کہ اس کو کیوں یہ خوبی مل گئی, اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی, اللہ نے اسی کو دینا تھا ہمیں کیوں نہیں دیا. لہذا اس طرح کی تقسیم دے کر نفس کی پیروی نہیں کرنی بلکہ شریعت کی رہنمائی دینی ہے. اور وہ یہ کہ لا تتمنوا ما فضل اللہ نے کسی کو کسی خوبی سے نوازا ہے تو تم اس کی تمنا کرنے لگ جانا. اور تمنا بھی اس انداز سے کہ یا اللہ اس کی خوبی ختم کر مجھے دے, اس کا یہ عہدہ ختم کر مجھے دے, اس کی یہ نعمت تباہ کر مجھے دے. اس طرح کرنے لگ جانا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. یہ کائنات کا نظام اللہ نے بنایا ہے اور اس کو خوب معلوم ہے کہ کون کس چیز کے قابل تھا. وہ علیم و بذات الصدور ذات ہے, وہ علیم و حکیم ذات ہے. اللہ نے جس کو جو کچھ دیا ہے حکمت کے پیش نظر دیا ہے. اور ایک اور بات ہے, اللہ دونوں طرف سے اصلاح کرتے ہیں, یعنی حاصل کی بھی اصلاح کی, لیکن جسے خوبیوں سے نوازا اس کی بھی اصلاح کی ہوئی ہے. میں نے نوازا ہے تو دوسروں کو جلاتا پھر, دوسروں کی حسد کی آگ اور تیز کرتا پھر. یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس کو حسن دیا اسے حکم دیا کہ اپنے حسن میں اترانا نہیں, فخر نہیں کرنا. اس لیے کہ فخر کرنے والوں کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتے. تجھے مال دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ تو دوسروں کو جلاتا پھرے, دوسروں کے سامنے فخر کرتا پھرے, اتراتا پھرے. اس لیے کہ جو اللہ کے نعمت پر اتراتا ہے اللہ اس کے دن بدل کے بھی دکھا دیتے ہیں. یہ حکومت یہ عہدے لے کر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر بھی اترانا نہیں, ان پر بھی فخر و غرور نہیں کرنے لگ جانا. ان عہدوں اور حکومت اور اقتدار کی وجہ سے ظلم کی داستانیں نہیں ختم کرنے لگ جانا, بلکہ یہ عہدے یہ نعمتیں یہ خوبیاں اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اللہ نے کل ان کا حساب لینا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی تربیت فرمائی. فرمایا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کپڑے پہنتا ہے مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ تعریف کریں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے لباس سے محروم ہوگا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سائڈ سے یہ دوسری سائڈ میں نے شروع کیا ہے, اس میں تو بڑی ہی باریکی پیار چلے گا. جس انگریز نے 100 معروف اور مشہور شخصیات پر کتاب لکھی تھی نا, اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا تھا. تو اس نے وجہ ترجیح بتائی تھی کہ میں نے ساری 100 شخصیات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر
تو اس نے ایک واقعہ توڑ دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عید کا دن تھا. عید کا دن تھا تو ایک بچہ کوئی چیز کھا رہا تھا گلی میں کھڑے ہو. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اس طرح کی کوئی چیز کھانی ہو تو اپنے گھر میں جا کے کھایا کرو تاکہ ان لوگوں کا دل نہ ٹوٹے جن کی رسائی نہیں اس چیز کا. تو اس انگریز نے کہا کہ اتنی باریکی میں گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بچے کا بھی دل توڑنا آپ نے برداشت نہیں کیا اور ہدایت دی کہ تو اپنے گھر میں جا کے یہ چیز کھا. تو بہرحال اللہ نے کسی فضیلت سے نوازا ہو, کسی نعمت سے نوازا ہو, کسی خوبی سے آپ کو نوازا ہو تو حکم یہ کہ اس پہ اترانا نہیں. لا تفرحوا بما آتاکم اللہ, لوگوں جو اللہ نے دیا ہے اس کی بنیاد پہ اتراتے نہ رہا کرو, اس کی بنیاد پہ دوسروں پر فخر نہ کرتے پھرو. یہ تو نعمتوں والوں کی بات ہو گئی کہ ان کو بھی پابندی ہے کہ اپنی نعمتوں کو دوسروں میں کو حسد میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہی بنائیں. لیکن دوسری طرف ایسے بندوں کو جو حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ نے فرمایا لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض, کہ جس پر اللہ نے کوئی نعمت برسائی اور نوازا ہو تمہیں حق نہیں کہ تم اس کی تمنا کرتے پھرو اور تمنا بھی اس انداز میں کہ یا اللہ اس کی کیوں نہیں تباہ ہوتی, اس کا کاروبار کیوں نہیں اجڑتا, اس کا یہ عہدہ کیوں نہیں ختم ہوتا, اس کی یہ خوبی کیوں نہیں برباد ہوتی. اس طرح کی تمنا کرتے پھرنا یہ اللہ کو منظور نہیں. اور ہم چونکہ قرآن سے ہی روشنی لیتے ہیں, قرآن حاسدین کی مثالیں دیتا ہے. قابیل نے حسد کیا حابیل سے اور اس حسد میں اتنا آگے بڑھا قابیل کے قتل کی نوبت آ گئی. ارادہ اس کا وہی تھا کہ میں اپنی اس تمنا کو پورا کروں کہ اسے اللہ نے کیوں خوبیوں سے نوازا ہے, لہذا اسے راستے سے ہی ہٹا دیتا ہوں. تفصیل کا موقع نہیں, انجام پر آئیے. انجام کیا ہوا, حاصل ناکام ہوا اور اللہ کی رحمتیں اس پر ہوئیں جس کے ساتھ حسد کیا گیا. یہ ایسے حقائق ہے کہ جو بندہ حسد میں مبتلا ہے نا اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ نہیں اس کا بننا, کچھ نہیں بننا. حضرت یوسف علیہ السلام تسلیم سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا. حسد کیا تھا کہ اللہ نے ان کو حسن سے کیوں نوازا ہے اور اس حسن کی اور فرما برداری والی طبیعت کی وجہ سے والد کی چاہت بھی کو حاصل ہے. یہ دو باتیں تھیں, حسن جو اللہ کی عطا ہے اور والد کی چاہت. طویل واقعہ ہے لیکن ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے خلاصہ اتنا ہی کافی ہے کہ آخر اللہ نے یوں کیا. حاسدوں نے کیا کیا مختصر وہ سن لیجیے. باپ سے چھینا, کنویں میں ڈالا, مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے. اتنی دیر تک تو حاسد خوش ہوتا ہے کہ میں نے محسود کو راستے سے ہٹا دیا ہے, اب والد کی توجہ میری طرف ہو جائے گی, لوگ ہمیں ہی سب کچھ سمجھنے لگ جائیں گے. لیکن در حقیقت حاسد اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں نہ ہوتا, اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے. حاسد اللہ کی تقسیم پہ جو اعتراض کرتا ہے اللہ
کھاتے ہیں۔ چنانچہ مصر کے تخت پہ اللہ نے بٹھا دیا اور یہی حاسد بھائی اس نوبت کو پڑھنے کے وہاں بھیک مانگنے کا اور منظر دکھایا کہ وسجدوا، یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ کامیاب کون ہوا؟ حاسد؟ حاسد نہیں کامیاب ہو سکتا۔ وقت مختصر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پہ بات ختم کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسد یاکل الحسدات، میں اگر کوئی نیکی ہوئی تو یہ اس کو کھا جائے، اگر ہوئی تو اور فرمایا ایسے کھائے گی کما تاکل النار الحطب، جیسے لکڑی کا ایک لمبا سا تنا ہو، اس کے سائڈ پہ آگ لگ جائے تو وہ اس کو راکھ کر کے چھوڑتی ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کا جو بھی ڈھیر ہو یا ملبہ ہو یا ایک ہو، پلے میں اس سارا کچھ کو کھا جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ حاسد کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور جو پہلے ارشاد بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی پر بات ختم کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے کہ جب اس نے مان لیا کہ داتا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، تو پھر کیوں اعتراض کرتا ہے؟ پھر کیوں حسد کرتا ہے کہ اللہ اس کو تم نے مال کیوں دے دیا، کاروبار کیوں دے دیا، فلاں خوبی کیوں دے دی، فلاں خوبی کیوں دے دی، اس پہ کیوں جلتا ہے؟ اللہ کی رضا اور تقسیم پہ راضی رہنا یہ ایمان ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا یہ مومن بندے کی شان ہے۔ جو حسد کرتا ہے وہ حقیقت اس پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان روحانی بیماریوں سے بچائے۔ اور علاج کیا ہے؟ حدیث میں علاج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اردو ترجمہ یاد کر لیں، آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے دل کی جو بیماری حسد ہے نا اس سے بچا لے۔ ایک اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لیں تو پھر کبھی بھی کسی کی خوبی پر ہمیں حسد نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کی رضا پر ہم راضی رہیں گے کہ یا اللہ جو تم نے اس کو دیا ہے یہ بھی تیری مرضی، جو اس کو دیا ہے وہ بھی تیری مرضی، جو اس کو دیا ہے تیری مرضی۔ اور اپنی ذات کے حوالے سے بھی بتا کر